بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کچھ دنوں پہلے انڈیا سے مانگ کی ہے کہ وہ معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اس کے حوالے کر دے۔ بنگلہ دیش نے ایک باضابطہ سفارتی خط کے ذریعے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف گزشتہ اگست میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہرے ہوئے تھے۔ احتجاج کے دوران وہ 5 اگست کو ڈھاکہ سے فرار ہو کر دلی آ گئی تھیں۔ اس وقت سے وہ دلی میں ہی مقیم ہیں۔ حکومت مخالف مظاہروں میں سینکڑوں طلباء ہلاک و زخمی ہوئے تھے۔ عبوری حکومت ان ہلاکتوں کے لیے شیخ حسینہ کو ذمہ دار قرار دیتی ہے اور وہ ان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہتے ہیں۔ شیخ حسینہ اور ان کی جماعت عوامی لیگ کو دلی سے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا سے ان کی قربت اور ان کے یہاں پناہ لینے سے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں یہ امپریشن ہے کہ انڈیا ان کا مخالف ہے۔ وہاں عوام کے ایک بڑے طبقے میں بھی انڈیا کے خلاف شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ انڈیا یہ توقع کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت شیخ حسینہ کی حوالگی کی مانگ کرے گی، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ انڈیا انہیں ڈھاکہ کے حوالے کرے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا شیخ حسینہ کو اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موو ہے اور ڈھاکہ نے یہ قدم دراصل اپنے عوام کو یہ دکھانے کے لیے کیا ہے کہ اس نے شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے انڈیا کو نوٹس دے رکھا ہے۔ شیخ حسینہ کی طرح انڈیا کی حکومت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں ریزرویشن کے سوال پر شروع ہونے والی اسٹوڈنٹس کی تحریک شیخ حسینہ کی حکومت کو اکھاڑ پھینکے گی۔ ڈھاکہ میں اب محمد یونس کی قیادت میں ایک عبوری حکومت قائم ہے۔ انڈیا میں حکومت نواز مبصرین اور میڈیا نئی حکومت کو ایک ریڈیکل اسلام پرست، اینٹی انڈیا اور ہندو مخالف حکومت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں میڈیا میں بنگلہ دیش کی عموماً ایسی خبریں دکھائی جاتی ہیں جن میں ملک کے اقلیتی ہندو طبقے اور ان کے مندروں وغیرہ پر حملے کے مناظر ہوتے ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے بھی کئی بار بنگلہ دیش کے ہندوؤں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے۔ عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اقلیت مخالف نہیں ہے اور یہ حملے دراصل مشتعل لوگوں کی طرف سے عوامی لیگ کے حامیوں پر ہوتے ہیں، جن میں مسلم بھی ہیں اور ہندو بھی۔ لیکن دلی میں جس طرح اسے پروجیکٹ کیا گیا ہے اس سے یقیناً تعلقات پر برا اثر پڑا ہے۔ عبوری حکومت کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ کی حوالگی کی مانگ سے تعلقات اور بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں انڈیا میں سرکاری سطح پر ایک عمومی تشویش یہ پائی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش میں اب ڈیموکریسی کمزور پڑ رہی ہے اور وہاں سختگیر مذہبی عناصر اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ حال میں عبوری حکومت نے پاکستان سے اپنے رشتے بہتر کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ اس سے انڈیا کی مشکل اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اب اس کے اثر سے نکل کر پاکستان اور چین کی طرف سلپ کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ لاکھوں بنگلہ دیشی ہر برس علاج اور سیاحت کے لیے انڈیا آتے ہیں۔ اگست کے اسٹوڈنٹ انقلاب کے بعد تجارت اور سیاحت دونوں میں شدید گراوٹ آئی ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات شک و شبہات کے بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ ڈھاکہ اور دلی کی توجہ اب امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مرکوز ہے۔ جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ بنگلہ دیش کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے رشتوں کی سمت کا بہت حد تک تعین کرے گی۔